نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. حضرات محترم، دنیا کے اندر انسان ہے یا جانور، وہ اپنے رہنے کے لیے، اپنے سکون کے لیے گھر بناتا ہے۔ گھر کے متعلق اللہ رب العزت کا بھی یہ فرمان ہے، یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 80 ہے، 14واں پارہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہارے گھروں کو اس لیے بنایا کہ تم ان میں سکون حاصل کرو۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ 50 لوگوں کو مل لیں، 49 لوگ آپ سے گھر کی بے سکونی کا شکوہ کریں گے۔ شاید ہی کوئی قسمت والا ہے جو اپنے گھر کے سکون کی بات بتائے، وگرنہ ہر آدمی کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی معاملے میں گھریلو بے سکونی کا شکار ہے۔ آج کی مجلس میں 2 باتوں پہ غور کریں گے کہ آخر اس کا سبب کیا ہے، اور دوسری بات اس کا حل کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ جس رب نے ہمیں بنایا، جس کی زمین پہ ہم رہتے ہیں، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک لایا عمل اور ایک طریقہ عطا کیا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ پہلی بات جو ہماری زندگی کا عقیدہ، ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری تمام مشکلات کا حل اگر کسی چیز میں ہے تو وہ صرف اسلام میں ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ نہ آئے تو ہم دنیا کی اقوام کے ساتھ اپنا موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی عظیم نعمت اسلام کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ چند ماہ پہلے دنیا کا ایک ملک جو ساری دنیا کو انسانی اخلاق، کردار اور انسانیت کی اور احترام آدمیت کا درس دینے والا، اس کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ ایک بڑھیا نے اپنے بیٹے کے خلاف عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا۔ امریکہ کے اندر ایک بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ مقدمہ کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے گھر میں ایک کمرے میں رہتی ہوں، یہ روزانہ 3 سے 4 گھنٹے اپنے کتے کو وقت دیتا ہے، لیکن میرے پاس اس کے لیے 1 منٹ بھی وقت نہیں ہے۔ یقینی بات ہے کہ انسانیت جو ہے تڑپ جاتی ہے اس بات پہ ہی کہ اتنا بڑا ظلم، لیکن اس سے بڑا ظلم وہاں کی عدالت کی جج نے کیا۔ اس نے اس مقدمے کا فیصلہ یہ لکھا کہ میں تیرے بیٹے کو تجھے ملنے پہ، تجھے وقت دینے پہ پابند نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ میں اسے کسی بات پہ پابند کروں۔ اور جہاں تک معاملہ کتے کا ہے، کتا ایک جانور ہے اور اس کے حقوق ہیں، اور اس پہ منع نہیں کر سکتی کہ یہ اس کو ملنا چھوڑ دے۔ یعنی جو لوگ اس دین سے دور ہیں ان کی نظر میں ایک کتے کی اہمیت تو ہے لیکن ماں کی اہمیت نہیں ہے۔ وہاں کیسے سکون آئے گا؟ میرے عزیز بھائیو، وہاں تو کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے سکون کی تلاش کے لیے گناہوں کی دلدل میں روزانہ غوطے لگاتے ہیں۔ وہ نشے کے ذریعے اپنے ذہن کو سکون دینا چاہتے ہیں، لیکن کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ اس کے برعکس اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ دین ہے جہاں کسی ماں کو کسی عدالت میں جا کے مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے رب نے اس مقدمے کا فیصلہ پہلے سے کر دیا کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ لکھتے ہوئے کہا، سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ اس کا 3واں رکوع، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے متعلق ایک فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ،
صرف اللہ کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. التجا صرف اللہ کے سامنے کرنی ہے اور کسی کے سامنے نہیں ہو سکتی. کائنات کے اندر کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. اور اللہ کی ذات کے بعد اگر دنیا میں کوئی شخصیت ہے جن کا احترام، جن کے ساتھ محبت، جن کے اوپر احسان فرض ہے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مولوی پیر امام نہیں ہے، تمہارے ماں باپ ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھیں کائنات کی ساری چیزوں کی نفی کی. اللہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کے بعد فلاں جو میرا نیک بندہ ہے اس کی احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس پہ احسان کرو. کہا نہیں، تمہارے ماں باپ جیسے بھی ہیں، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کے بعد اگر نیکی کسی چیز کے اندر ہے تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے اندر ہے. اما یبلغن عندک الکبر، پھر اللہ نے نفسیاتی طور پہ ایک فطرتاً بات ہے، جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، مختلف بیماریوں سے ٹکراتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بچوں سے زیادہ وہ ضدی بن جاتا ہے، تو کہا اگر دونوں یا ایک بڑھاپے میں آ جائیں اور ان سے کوئی ایسی بات بھی ہو جائے تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنی زبان سے اف بھی نہیں نکالنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جھڑکنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی اپنے ماں باپ سے بات کرنی ہے ہمیشہ اچھے انداز میں، بڑی ہی پیار کے ساتھ، بڑی ہی عزت اور احترام کے ساتھ بات کرنی ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. ہم مولویوں کے پاؤں پکڑتے ہیں، پیروں کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں. تمہاری ماں سب سے بڑی، تمہارا باپ تمہاری جنت ہے، تمہاری ماں تمہاری جنت ہے. اگر احترام ہی کرنا ہے تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے محبت کے بازو کھولنے ہیں تو اپنی ماں اور باپ کے لیے کھولو. تمہاری محبتوں کا محور اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہونا چاہیے تو ماں باپ ہے. جب ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی، زمین میں فساد پھیلے گا، گھروں کا سکون ختم ہو جائے گا. اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اپنی ماں کا احترام کرو، جس نے ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت اٹھا کے تمہیں پہلے حمل میں اٹھایا، پھر تمہیں جننے کے وقت زندگی اور موت کے دوراہے سے گزری، اس لیے اس کا حق ہے کہ اس پہ احسان کیا جائے. تو ایک طرف اسلام کا حکم ہے اور ایک طرف وہاں امریکہ کی عدالت کہتی ہے میں کتے کے حقوق تو مانتی ہوں لیکن ماں کا حق نہیں مانتی کہ بیٹا ماں کے پاس جا کے چند لمحے وقت گزار کے آئے. جبکہ میرا رب اس بات پہ اتنا ناراض ہوتا ہے. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، آپ کو اللہ نے جنت اور جہنم کی سیر کروائی اور دکھلایا. جبریل ساتھ تھے. آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ فرشتے اسے آگ لگاتے ہیں، وہ تڑپتا ہے، تڑپ تڑپ کے آگ سے مر جاتا ہے، پھر اسے زندہ کیا جاتا ہے، پھر اسے آگ لگائی جاتی ہے اور پھر وہ تڑپنا شروع کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کون بد نصیب ہے؟ کہا یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے ماں باپ کو دکھ دیا کرتا تھا، تڑپاتا تھا. اب قیامت تک اسے یہ عذاب ہوتا رہے گا اور قیامت کے دن اللہ اس کے متعلق فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ اب کیا سلوک ہوگا.
یہ ہے ہمارا دین. آج اس پہ ہم شرمندہ ہیں، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ایسی بات ہم سنتے ہیں، جب ایسی بات ہمارے علم میں آتی ہے اور اسلام کی عظمت کا احساس ہوتا ہے تو ہم اللہ کی تعریف کریں. الحمدللہ الذی بنعمت الاسلام. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی. آپ زندگی کے کھانے پینے کے متعلق دیکھ لیں کہ لوگ وہ چیزیں کھا جاتے ہیں جنہیں دیکھنے پہ ہی گن آتی ہے. اور اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ہمیں حرام کھانے سے روکتا ہے، ہمیں غلاظتیں کھانے سے روکتا ہے، انہیں حرام قرار دیتا ہے، ہمارے لیے پاکیزہ اور مقدس چیزیں ہمیں عطا کرتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اہل ایمان، رزق میں نے بہت سی چیزوں کا بنایا ہے لیکن تمہیں صرف وہ کھانا ہے جو میں نے پاکیزہ اور طیب بنائی ہے. اور اس بات پہ تمہیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا. تم مینڈک نہیں کھاتے، تم سانپ نہیں کھاتے، تم کتے اور خنزیر نہیں کھاتے. اللہ نے اپنے حلال اور طیب جانور تمہارے لیے رکھے ہیں. کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اسلام کے جملہ احکامات ہمارے لیے نعمت ہے جنہیں ہم قبول کریں. اور جو شخص بھی اسلام کے احکامات کو قبول کر لیتا ہے اس کی زندگی سکون سے بھر جاتی ہے. جاؤ آج یورپ کا، امریکہ کا، رشیا کا اور دنیا کے جتنے جدید ترین ملک ہیں، دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کے دورہ کر کے دیکھ لو. ہمیں اپنے دین پہ شرمندگی ہے لیکن دنیا بھر میں لوگ جب سلامتی کا رستہ تلاش کرتے ہیں، جب امن و سکون تلاش کرتے ہیں، جب زندگی میں اپنی عزت کے متلاشی ہوتے ہیں، انہیں اسلام کے علاوہ کوئی بھی چھت نظر نہیں آتی. بالآخر امن اور سکون کے لیے وہ اسلام کے سایہ رحمت کے اندر جب آتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے. اسی ماہ کی بات ہے، یورپ کے تقریباً 100 سے زیادہ نو مسلمز بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور وہ سب انسان دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ ہم اپنے دین پہ شرمندہ ہیں، وہ ہمارے دین کو چوم کے قبول کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس میں ہماری عزت رکھی ہے. یورپ کی جتنی خواتین ہیں وہ ہماری عورتوں کو دیکھ کے حسرت بری نظروں سے کہ ان کے خامد ان کے ساتھ مخلص ہیں اور ان کی زندگی پاکیزہ ہے اور یہ گھر کی مالکن بن کے رہتی ہیں اور ہمیں ساری زندگی ملازمتوں اور ہوس کا نشانہ بن کے رہنا پڑتا ہے. جب انہیں بھی تحفظ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں، تو انہیں بھی اسلام کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ملتا جہاں انہیں تحفظ مل سکے. تو اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہوئی ہے، ہم کیوں نہیں اس کی قدر کرتے؟ آج ہر شخص اپنے گھر کی بے سکونی کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن کبھی یہ سوچنے کی زحمت میں نے یا آپ نے گوارا نہیں کی کہ ہمارے گھروں میں بے سکونی کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کاش ہم خود یا ہماری اولادوں نے قرآن پڑھا ہوتا، کاش اسے سمجھنے کے انداز میں پڑھا ہوتا، یا ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف ہی کبھی توجہ دی ہوتی کہ ہمارے نبی جو کائنات کی ہر چیز میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، انہوں نے ہماری گھریلو زندگی کے متعلق ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں اپنے گھروں میں کیسے رہنا چاہیے، گھروں میں داخل ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، گھروں سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، ہمارے گھروں کی یہ فتنے فساد کیسے ختم ہوں گے، ہماری مصیبتیں کب آسانی میں بدلیں گی؟ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہماری رہنمائی کی؟ تو
تو اس کا جواب یہ ہے کہ رہنمائی تو آپ نے کی، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس رہنمائی کو ڈھونڈا ہی نہیں، ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، ہم اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ یہ شاید ہمارے لیے نہیں ہے، یہ شاید پہلے زمانوں کے لوگوں کے لیے تھی۔ ہم تو جدید زمانہ ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، بڑے مضبوط تالے ہیں، اور تالے لگا لیں تو گھر بند ہو جاتا ہے، کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، فلاں معاملہ ہو تو ایسا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا کی ساری ٹیکنالوجی بروئے کار لے آئیں، اگر تمہارا رب تمہاری حفاظت پہ آمادہ نہ ہو تو تمہیں کوئی شخص نقصان سے نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ہم اسی رب کی طرف رجوع کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی وسائل کو چھوڑ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے توکل پہ بات کی تو ایک شخص نے کہا پھر ٹھیک ہے ہم اپنے جانور کو کھول دیتے ہیں تو پھر اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا توکل یہ نہیں، توکل یہ ہے کہ تم اسے باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں وَجَعَلْ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، میں نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون بنایا ہے۔ اس سکون کو کیسے تلاش کریں، کیسے ملے گا؟ پہلی بات یاد رکھیں کہ گھر ہوتا ہی سکون کے لیے ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے، چھٹکارا کیسے ملے گا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرنے کا وعدہ میرے ساتھ کرو، میں تمہیں نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو ہر بری بات سے روک لے، کہ اس سے کوئی غلط بات نہ ادا کر، گالی گلوچ نہ کر، غیبت اور چغلی نہ کر، کسی پہ بہتان ترازی نہ کر، کسی پہ الزام نہیں لگانا، کسی کے متعلق برا نہیں کہنا، بلکہ اس زبان کا حق یہ ہے کہ جس اللہ نے اسے بولنے کی قوت دی ہے اس کا ذکر کیا جائے، اس کا شکر کیا جائے اور اچھے طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے۔ ایک عرب شیخ، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا ہمیشہ پہلی صف میں، اور وہ اسی طرح اس کی زندگی گزری، بوڑھا ہو گیا۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوا تو میں لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کا ذکر یعنی اذکار جو بعد الصلاۃ ہیں انہیں ادا کر رہا تھا۔ جب فارغ ہوا تو وہ بزرگ مجھے کہنے لگے یا شیخ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں نفع کا سبب بن جائے۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، ساری زندگی ہو گئی، پہلی صف کا نمازی ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، کیا ابھی بھی تیرے دل کے اندر یہ ہے کہ میرے لیے کوئی خیر کا رستہ نکل آئے؟ کہنے لگے نہیں، کوئی ایسی بات بتائیں جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں نفع مند ہو جائے۔ کہنے لگے میرے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً ایک حدیث آئی جو امام بخاری نے اپنی کتاب کی آخری حدیث درج کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اے میرے بزرگ، تم یہ حدیث یاد کر لو، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہنے لگا اگر میں یہ یاد کر لیتا ہوں پھر یہ لوگوں تک پہنچاتا ہوں، کیا اس سے مجھے فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا ہاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے تملأ المیزان، نیکیوں کا ترازو اس سے بھر جاتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زمین و آسمان کے درمیان سارا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اب اس بزرگ کی کہتے ہیں کیفیت یہ ہوئی کہ وہ جہاں اپنے گھر میں جاتا، اپنے خاندان کے کسی فنکشن میں جاتا، کسی غمی یا خوشی میں جاتا، کسی بازار میں چلتے ہوئے انسان کو پاتا، اسے کھڑا کر کے کہتا یا اخی، اے میرے بھائی میری ایک بات سن لے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، وہ ترازو میں بہت ہی بھاری ہیں. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہتا ہے اسی طرح زندگی کی دوڑ گزر رہی تھی. ایک دن ایسا آیا وہ بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے قومے میں چلا گیا، اور اس کی بیماری ختم ہونے پہ نہ آئی. ایک دن ایسا تھا کہ جیسے اب اس کا آخری وقت ہے. اس کے خاندان کی، اس کی اولاد کے لوگ، سب لوگ وہاں جمع تھے، اور اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر بھی آ گیا، اسے چیک کر رہا تھا. اچانک کئی دنوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، دوسرے لوگوں کو دیکھا، اور اپنے چہرے کے اوپر ڈاکٹر کو جھکے ہوئے دیکھا. اپنی نحیف سی آواز سے بولا، کہتا ہے یا دکتور، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ڈاکٹر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا دکتور، یہ باتیں تیرے نفع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. یہ کہا جان نکل گئی. وہ کہتے ہیں لوگوں، کتنا خوبصورت اس بندے کا اختتام ہوا جس نے اللہ کے ذکر کے اندر ہی اپنی زندگی کا اختتام کر لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آخر کلام لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، اللہ پہ حق ہو جاتا ہے کہ دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں ضرور داخل کر دیں گے. یہ سوچ ہے بعض لوگوں کی جو اپنے دین پہ فخر کرتے ہیں، جو اپنے دین کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کاش ہماری ذہنی کیفیت بھی ایسی بن جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عقبہ بن عامر کو کہا کہ املک علیک لسانک، پہلی بات تیری نجات کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو بری باتوں سے روک لے. دوسرا آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ فِي بَيْتِكَ، اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارا کر. ہمارے لیے گھروں میں وقت نہیں ہے. اگر رات کو گھر میں بچوں کے لیے آنا بھی ہوتا ہے تو ہماری آدھی آدھی رات تک دوستوں میں مجلس رہتی ہے. اپنی بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اپنے گھر کے حالات کو سدھارنے کے لیے وقت نہیں ہے. پھر کس بات پہ ہم روتے ہیں؟ جب ہماری توجہ ہی نہیں ہے گھر کے سکون کی طرف تو پھر سکون کہاں سے ملے گا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وقت تیرا بچتا ہے اپنے گھر میں زیادہ گزارا کر. وَبْكِ عَلَى خَطِيَّتِكَ، اور آخری بات یہ فرمائی کہ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اللہ کے حضور رویا کر، کیونکہ آج کا رونا تو تیری خطاؤں کو دھو دے گا، لیکن کل قیامت کے دن اگر بے توبہ فوت ہو گیا تو پھر اتنا رونا بھی تیرے کوئی فائدے نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رونے سے یہ گالوں پہ گڑے پڑ جائیں گے، اور اللہ اسے عذاب دینے کے لیے اس کے جسم کو اتنا پھیلا دے گا کہ وہ آنسو ایک تالاب کی صورت اختیار کر جائیں گے کہ اس میں آج کی کشتی چل سکتی ہے. اتنا روئے گا انسان، لیکن وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا. آج فائدہ ہے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبْكِ عَلَى خَطِيَّتِكَ، اپنی خطاؤں پہ رویا کر، یہ 3 کام تم کر لو، نجات کی جو ہے گارنٹی میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اب گھر کے اندر ہم کہتے ہیں جی گھر میں سکون ہی نہیں، رہیں کیسے؟ پہلی بات یاد رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھر میں داخل ہونے کے لیے ایک دعا بتائی ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ نہیں کہتا مجھے بتائیں، اپنے دل سے پوچھ کے اس بات کا فیصلہ کریں، کیا ہم روزانہ کئی مرتبہ اپنے گھر جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ کلمات کہتے ہیں؟ کیا ہیں وہ کلمات؟ مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اذا ولج الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہو، فلیقل، اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں داخل ہونے کی بھلائی کا اور نکلنے کی بھلائی کا۔ گھر میں انسان داخل ہوتا ہے، نکلتا ہے، پھر وہ کہتا ہے بسم اللہ ولجنا، میں اللہ کے نام کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، وبسم اللہ خرجنا، اور اللہ کے نام سے ہی اپنے گھر سے نکلوں گا، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کی وجہ سے اللہ گھر میں اس کے خیر اور برکت کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اذا خرج الرجل فی بیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان اپنے گھر سے نکلے، فقالا، وہ کیا کہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، قال یقال حینئذ، جب یہ کلمات کہہ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے گھر کے دروازے پہ، یہ مسلمان کے گھر کی بات ہے، اس کے دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سفید امن والا جھنڈا ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے حینئذ، اس وقت جب یہ کلمات کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، وہ کہتا ہے ادیتا وکفیتا ووقیتا فتتنحى له الشیاطین، تو ہدایت پا گیا، تیرے لیے کفایت کر گیا، اور تیرے لیے خیر ہو گئی، اور شیطانوں سے تو محفوظ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت فرشتہ کہتا ہے فَيَقُولُ لَهُ الشَّيْطَانُ آخِرُ، اور شیطان اسی وقت جو اس کے طاق میں ہوتا ہے، اسے اذیت اور تکلیف دینے کے لیے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کیف لک رجلا، کیف لک برجل، کس طرح اس بندے پہ میں جو ہے دسترس پا سکتا ہوں، کس طرح اسے غلط کر سکتا ہوں، کس طرح اسے اذیت اور تکلیف دے سکتا ہوں، فقد ہدیہ وکفیہ، جسے ہدایت دے دی گئی، جسے کفایت کر دی گئی، ووقیہ، اور جسے امن و امان دے دیا گیا، میں اسے کیسے کسی تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہوں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو تم پہ لازم ہے کہ سلام کرو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، تمہارا یہ سلام کہنا اللہ کے نزدیک پاکیزہ بھی ہے اور بابرکت بھی ہے، اور اس کی برکت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے
تاکہ تم عقل کر جاؤ. یہ ہمارے گھروں کے امن و امان کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. اسی طرح ایک دوسری ترمذی کی روایت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. مجھے فرمانے لگے یا بنیا, اے بیٹے. حضرت انس بن مالک وہ تھے جن کی ماں نے جب آپ مدینہ منورہ آئے تو کہنے لگی میں آپ کے لیے کوئی ہدیہ نہیں دے سکتی, میرا یہ بیٹا ہے, یہ پڑھا لکھا ہے, لکھنا بھی جانتا ہے, پڑھنا بھی جانتا ہے, میں اسے مختص کرتی ہوں کہ آپ اسے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں. حضرت انس بن مالک نے 10 سال تک, جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی میں حیات رہے, 10 سال تک حضرت انس ان کی خدمت ہی کرتے رہے. یہ خادم رسول معروف ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے آپ نے فرمایا یا بنیا, اے میرے بیٹے, اذا دخلت علی اہلک فسلم, جب تم اپنے اہل و عیال کے پاس داخل ہوتا ہے اپنے گھر میں, انہیں سلام کرنا. یکون برکتن علیک وعلی اہل بیتک, کیونکہ یہ تیرا سلام کرنا تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا, باعث اطمینان ہوگا. اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے لو جی میں بڈھی نو سلام کرا. میرے بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم, لوگو اپنے گھر والوں کو سلام. ایک حدیث میں آتا ہے اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی کو سلام کرو, کیونکہ سب سے زیادہ وہ حق رکھتی ہے, جب تم گھر میں جاؤ تو اس کو سلام کرو. اگر والدین ہیں تو والدین کو, اگر بیوی ہے تو بیوی کو, جو گھر میں سامنے ہے اس کو جا کے سلام کرو. کہا تمہارا سلام کرنا تمہارے گھر کے اندر سکون کا سبب بنے گا. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں, گھر کے اندر نماز کا اہتمام. آپ دیکھیں جب ہم سے پہلی نسل تھی, ہر گھر کے اندر نماز کے لیے ایک الگ تخت پوش ہوا کرتا تھا, مخصوص جگہ کی جاتی تھی, اور ہر گھر میں نماز ادا کرنے والے لوگ موجود ہوتے تھے. آج بدقسمتی سے ہم اپنی بیٹیوں کو اتنا جہیز دیتے ہیں, نہیں سوچ آتی تو یہ نہیں آتی کہ اس کے نماز کی جگہ بنانے کے لیے بھی کوئی چیز عطا کر دی جائے. میرے بھائیو, جب ہم اپنے دین سے ہی منحرف ہوں گے تو کس طرح اللہ ہمارے گھروں میں سکون رہنے دے گا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم, اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو. فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ, تمہارے گھر میں پڑھی ہوئی نماز سب سے بہتر ہے سوائے فرض نماز کے. فرض نماز مسجد میں ادا کرو, فرض کے علاوہ جتنے نوافل ہیں وہ وتر ہیں, وہ کچھ بھی ہیں, وہ سب سے بہترین بات ہے کہ ان کو اپنے گھروں میں پڑھو. ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا, لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس میں نماز کا کچھ حصہ لے کے آیا کرو اور نماز ادا کیا کرو. اور اسی طرح آپ نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدکم الصلاة فی مسجدہ, جب تم میں سے کوئی شخص مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ, پھر اسے چاہیے کہ کچھ نماز کا حصہ اپنے گھر کے لیے چھوڑ کے اپنے گھر جا کے اسے ادا کرے. فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا, کیونکہ فرض کے علاوہ جو بھی نماز ہے اس کے اندر خیر اور بھلائی یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر کے اندر ادا کیا جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا, لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ.
ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کیونکہ شیطان اس گھر میں نہیں آ سکتا جس گھر میں سورۃ بقرہ ادا کی جائے۔ اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ پڑھو، اور آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو سارے گھر کے مل کے آپس میں تقسیم کر لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں رہ سکتا، اور جادوگر سورۃ بقرہ کے مقابلے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہوا ہے یا اس طرح معاملہ ہوا ہے۔ کسی مولوی پیر امام سے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ اس کی تلاوت کیجئے، یہ گارنٹیڈ بات ہے، کیونکہ جو بات رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہے اس سے سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تم یہ کام کیا کرو۔ پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، یقول آپ فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بیتہ، جب ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہو، فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، اسے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہو، جب وہ کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے کھائے۔ جب ایسا کرے گا قال الشیطان، اس وقت شیطان یہ بات کہے گا لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ اس گھر میں میرے لیے رہنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، کیونکہ انسان نے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا گھر میں اور شیطان کو اپنے گھر سے دفع کر دیا۔ جب وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانے کو شروع کیا تو یہ شیطان کا حصہ یہاں سے ختم ہو گیا۔ یہی وہ چیزیں ہیں، شیطان کی سب سے محبوب مشغلہ وہ ہے رشتوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، قریبیوں کے درمیان نفرت ڈالنا، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، چاہے وہ باپ یا اولاد ہیں۔ اس لیے اس شیطان سے حفاظت کے لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں جب داخل ہو تو اللہ کا ذکر کر کے بسم اللہ پڑھ کے، اور جب کھانے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ کے اپنے کھانے کو شروع کرو۔ اللہ رب العزت تمہاری شیطان خود اپنی زبان سے کہے گا کہ اس گھر میں نہ میرے رہنے کے لیے جگہ ہے اور نہ میرے کھانے کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ ایک انسان نہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اور نہ اپنے کھانے کے شروع کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان خوشی سے اچھل پڑتا ہے، کہتا ہے اس گھر میں میرے لیے دعوت بھی ہے اور میرے رہنے کی جگہ بھی موجود ہے۔ جب شیطان گھر میں آئے گا تو پھر آپ کے لیے خیر تو نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت یہ باتیں ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میرے عزیز بھائیوں بڑی اہم ہے جس کی طرف ہمیں بڑی توجہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے اندھیرے میں وبائیں اترتی ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں جراثیم کہتے ہیں، وبائیں اترتی ہیں۔ اس لیے آپ نے حکم فرمایا اغلقوا ابوابکم وخمروا آنیتکم، اپنے دروازوں کو بند کر کے سویا کرو اور اپنے برتنوں کو ڈھانک کے سویا کرو۔ یہ دو چیزیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ آپ نے فرمایا اغلقوا ابوابکم، اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیا کرو، وخمروا آنیتکم، اور اپنے برتنوں کو ڈھانپ لیا کرو، وَأَطْفِئُوا سُرُوجَكُمْ، روشنیوں کو بند کر دو، اپنے دیوں کو بجھا دو، وَأَقُوا أَسْقِيَتِكُمْ، اور اپنی پینے والے برتنوں کو ڈھانپ دو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، بے شک شیطان، لا يفتح بابا مغلقا، شیطان بند دروازے میں داخل نہیں ہوتا، ولا يكشف غطاء، اور ڈھکے ہوئے برتن میں سے کچھ نہیں لے سکتا۔ اور اسی طرح آپ نے اور حدیث میں یہ بات فرمائی آپ نے فرمایا یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہ اپنے برتنوں کو ڈھانپو،
اپنے دروازوں کو بند کرو اور اپنے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ دو. کیوں؟ الا نزل فیہ من ذالک الوبا، کیونکہ رات کے اندھیروں میں وبا جو ہے اترتی ہے، وہ خالی برتنوں کے اندر بیماری آتی ہے. اس لیے اگر خالی برتن پڑا ہے اسے صبح استعمال کرنا ہے تو دھو کے استعمال کرنا چاہیے. اگر وہ اس میں کوئی چیز ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے تو اسے ڈھانپ دینا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے امن و امان، گھر میں برکت، گھر میں سکون اور اطمینان کے لیے ہماری تربیت فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اپنے نبی کے احکامات پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. آج بہت سی مصیبتیں ہم پہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے دین کے متعلق، اپنے اسلام کے متعلق شرمندگی کا شکار ہیں، اسے اپنے لیے زندگی میں عمل ضروری نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں سکون نہیں ملتا. لوگوں، جو غیر مسلمان سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں تو انہیں سکون اسلام میں ملتا ہے. آج ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم پہ یہ احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے دین کے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور اپنے دین کی نعمت ہمیں عطا کی. ہمیں تو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے، ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کے اعمال کو، افعال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق بخش دے. اقول قولی ھذا واستغفر